السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے کہ اچھی عادتیں جو ہے یہ نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ اس لیے عادتیں ہماری اچھی ہوں گی تو ہماری نسلوں کی عادتیں بھی اچھی ہوں گی اور نسل در نسل عادتیں اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے جو آدمی سخی ہوتا ہے، جو لوگ غریبوں کی مدد کرتا ہے، ان کے اندر سخاوت ہوتی ہے، تو یہ عادت جو ہے ان کی نسلوں میں بھی منتقل ہوتی ہے، ان کی نسلیں بھی سخی ان کی نسلوں میں بھی سخاوت کا جو ہے جذبہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ماہ رمضان کا مہینہ، جو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ماہ رمضان کا مہینہ جو مسلسل ایک مہینہ کنٹینیو یہ روزہ رکھوایا گیا، 5 وقت کی نمازیں کے علاوہ تراویح کی نمازیں اس میں پڑھوائی گئی، تو کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر ایک نیکی کی عادت جو ہے پختہ ہو جائے، نیک بننے لگ جائیں، نیک بن جائیں۔ اسی لیے ماہ رمضان کا ایک مہینہ مسلسل جو ہے ہمارے پاس یہ آتا ہے، اور ایک مہینہ مسلسل روزہ رکھوایا جاتا ہے بھوکا پیاسا رہ کر، اور پھر رات میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ کہ روزہ رکھتے ہوئے کہ پھر انسان کو کہا گیا کہ روزہ جب رکھے ہو بھوکا پیاسا رہ کر تو زبان سے گندی بات نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، اور کسی کو جو ہے تکلیف دینے والی بات نہ کرنا۔ چونکہ اگر روزہ رکھ کر اگر تم جھوٹ بولو گے، چغلی کرو گے، غیبت کرو گے یا کسی کو زبانی تکلیف دو گے تو پھر تمہارا روزہ نہیں رہتا، بلکہ حدیث پاک میں صاف فرمایا گیا ہے کہ جو انسان روزہ رکھ کر بیہودہ بات کرنا نہ چھوڑے تو اس کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے روزہ رکھ کر انسان کو کہا گیا کہ وہ صرف جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہ کر صرف یہی روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے زبان کا بھی روزہ ہونی چاہیے کہ زبان سے بیہودہ بات نہ نکلے، اور آنکھیں جو ہے گندی چیز نہ دیکھے، کان جو ہے بری چیز نہ سنے، اور ہاتھ جو ہے اللہ کے منع کردہ چیزوں کو جو ہے نہ چھوئے، پیر جو ہے اللہ کے منع کردہ جگہوں میں چل کے نہ جائے۔ تو یہ عادت، اچھی عادت ڈالنے کے لیے ہمیں ماہ رمضان دیا گیا۔ تو یاد رکھیں کہ عادتیں جو ہے نسلوں کا پتہ دیتی ہے، تو عادتیں اگر اچھی ہوگی تو ہماری نسلوں کی عادتیں بھی اچھی ہوگی، اور اسی لیے اچھی عادتیں اپنانی چاہیے اور بری عادتوں سے اپنے آپ کو جو ہے بچانی چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے بادشاہ کے دربار میں آیا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے جو ہے اپنے پاس رکھ لیں، میں بڑے کام کا آدمی ہوں۔ کہا تو کس کام کا آدمی ہے، تمہارا کو کیا آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے فہم آدمی ہوں، سمجھدار آدمی ہوں، تجربہ کار آدمی ہوں، میں آپ کا جو بہت کام آ سکتا ہوں، آپ مجھے اپنا مشیر بنا لیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس تو بہت سارے مشیر ہے، یہاں جگہ خالی نہیں ہے، لیکن اگر تم استبل خانے میں رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی مرضی۔ تو چنانچہ وہ استبل خانے میں رہنے لگا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ کیا ہوا، اس استبل خانے میں آیا۔ تو استبل خانے میں آیا تو ان کا جو ان کا خاص ایک گھوڑا تھا، وہ نسلی گھوڑا وہ خریدا تھا، تو اس کے بارے میں اس نے جو ہے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ یہ گھوڑے کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کا جو خاص گھوڑا ہے یہ نسلی نہیں ہے۔ تو چنانچہ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ میں تو نسلی کہہ کے اس نے میرے پاس بیچا تھا۔ تو اس نے بیچنے والے کو بادشاہ نے بلایا کہ تم نے یہ گھوڑا مجھے نسلی کہہ کے بیچا تھا، لیکن میرا آدمی کہتا ہے کہ یہ نسلی نہیں ہے، تو بات کیا ہے، بتاؤ، سچ سچ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، گستاخی معاف، آپ جو ہے مجھے معاف کر دیں کہ یہ اس گھوڑے کا گھوڑے کی جو ماں تھی وہ اس کو پیدا ہوتے ہی جو اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ مر گئی تھی۔ تو چنانچہ مجبوراً مجھے گائے کا دودھ پلا کے اس کو جو پالنا پڑا، اور گائے کی صحبت میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو جس کی وجہ سے کچھ عادتیں اس میں گائے کی والی آ گئی تھی۔ تو چنانچہ پھر بادشاہ نے کہا، اپنے اس آدمی سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا، لیکن حالانکہ یہ میرا خاص گھوڑا ہے، لیکن مجھے آج تک پتہ نہیں چلا، لیکن تم چند دنوں میں کیسے پہچان گئے کہ یہ نسلی نہیں ہے؟ تو چنانچہ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ جو نسلی گھوڑا ہوتا ہے تو وہ
گھاس جو ہمیشہ اپنا منہ اٹھا کے کھاتا ہے، اپنا چارہ منہ اٹھا کے کھاتا ہے، جھکا کے اپنے منہ نیچے کر کے نہیں کھاتا. لیکن میں نے اس باقی گھوڑوں کو دیکھا کہ وہ تو ویسے ہی کھا رہا ہے منہ اٹھا کے، لیکن اس گھوڑے کو میں نے دیکھا کہ یہ منڈی نیچے کر کے کھاتا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے نسلی نہیں ہے، یہ کسی اور کی صحبت میں رہا ہے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑے کام کا آدمی ہے، چلو اس کو جب محل کے اندر جو ہے ان کا محل کے اندر کی ڈیوٹی دے دی. چنانچہ جب کچھ دن گزرا تو بادشاہ نے ایک دن اپنے ملکہ اور اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہماری ملکہ کے بارے میں بتاؤ، ہماری ملکہ کے بارے میں. تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ویسے آپ کے ملکہ تو ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جو ملکہ ہے نا وہ شہزادی نہیں ہے. تو بادشاہ چونک گیا کہ یہ تو شہزادی نہیں ہے، چونکہ میں شہزادہ ہوں تو میں تو شہزادی ہی سمجھ کے شادی کیا تھا. تو اس نے اپنی اپنی ساس کے پاس گیا کہ بتاؤ کہ مدر ان لو کہ یہ آپ نے تو جو ہے آپ کی بیٹی شہزادی نہیں ہے، میرا آدمی کہتا ہے. تو اس کی جو مدر ان لو تھی، جو ساس تھی بادشاہ کی، اس نے کہا کہ ہاں ہماری جو ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو 6 مہینے کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ہم نے ایک بچی کو ہم نے پالنے کے لیے لے لیا، اور وہی بچی جو ہے بڑی ہو گئی، آپ سے ہم نے رشتہ کر دیا، چونکہ بچپن ہی میں آپ کے والد سے آپ کا اور میری بیٹی کا رشتہ طے ہوا تھا، تو ہم اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہ رہے تھے، تو اسی لیے اسی بچی کا ہم نے آپ کے ساتھ شادی کرا دیا. تو چنانچہ پھر بادشاہ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا کہ اچھا بتاؤ کہ میری بیوی تھی، مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ شہزادی نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ بات بالکل سمپل ہے کہ ان کی عادتوں اور ان کے جو ہے طور طریقے کو دیکھ کر کہ یہ جو ان کے نوکروں کے ساتھ، یہ جو محل کے خداموں کے ساتھ جو ان کا برتاؤ تھا، ان کے پیش آنے کا جو طریقہ تھا، ان سے بات چیت کا جو طریقہ تھا، تو اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے شہزادی نہیں ہے، چونکہ شہزادی اور جو شہزادے ہوتے ہیں ان کا پروٹوکول ہی الگ ہوتا ہے، ان کی شان ہی الگ ہوتی ہے، ان کے بات کرنے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے. تو چنانچہ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو شہزادے ہوتے ہیں حقیقت میں، تو وہ ان کا بستر میں اگر چنے کے برابر میں بھی اگر کوئی چیز اگر اس کے بستر میں آ جائے تو وہ سو نہیں پاتا، کیونکہ اس کے بستر بالکل اکول ہونا چاہیے، بالکل برابر ہونی چاہیے. تو یہ ان کا شہزادوں کی ایک شان ہوتی ہے، ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. تو یہ ان کی عادتوں کو دیکھ کر میں سمجھ گیا. چنانچہ پھر بادشاہ خوش ہوا کہ یہ تو آدمی بہت ہی زیادہ ہوشیار ہے اور بہت ہی زیادہ سمجھدار ہے. تو چنانچہ اس بادشاہ نے اپنے پاس ان کو رکھ لیا کہ چلو اب تم میرے ساتھ رہا کرو. تو کچھ دن جب گزرا تو بادشاہ نے ایک دن کیا کہ اچھا اب تم میرے بارے میں بتاؤ کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا. تو چنانچہ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ وعدہ کریں کہ میں میری گردن کو آپ نہیں اڑائیں گے تو میں بتاؤں گا. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ڈرو مت، میں تمہاری گردن تلوار سے نہیں اڑاؤں گا. تو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بھی جو ہے شہزادے نہیں ہیں، آپ بھی شہزادے نہیں ہیں. تو چنانچہ بادشاہ غصے میں آ گیا، تلوار نکال لیا. ارے میں شہزادہ نہیں ہوں، یہ کیسی بات تم نے کر دی، کتنی ہمت تمہاری، کتنی جرأت. تو اس نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیے تھے تبھی جب میں بتایا، ورنہ میں تو نہیں بتا رہا تھا. تو ٹھیک ہے، وہ بادشاہ چلا گیا، اپنی ماں کے پاس گیا کہ امی جان سچ سچ بتائیے کہ کیا میں شہزادہ ہوں یا نہیں ہوں. تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ ہماری تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، ہم تو بے اولاد تھے، تو اسی لیے پالنے کے لیے ہم نے جو ہے ایک بچہ لے لیا، اور وہی بچہ کو ہم نے پال پوس کے بڑا کیا، اور جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو تمہیں کو بادشاہ بنا دیا گیا، اب ہم نے تم کو گود لیا تھا. تو بادشاہ جو ہے پھر اس آدمی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بتاؤ کہ میں بچپن سے لے کر آج اتنی عمر ہو گئی، لیکن مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ میں شہزادہ ہوں یا نہیں ہوں، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا چند دنوں میں کہ میں جو شہزادہ نہیں ہوں؟ اور وہ بات حقیقت نکلی. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے، چونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا، جو حقیقت میں جو شہزادہ ہوتا ہے، تو جب وہ خوش ہوتا ہے کسی بات پہ تو وہ لوگوں کو تحفے میں، گفٹ میں جو ہے
ہیرے دیتا ہے، جواہرات دیتا ہے، موتی دیتا ہے، لیکن آپ جب خوش ہوتے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے کسی کو خوش ہوتے وقت بکریاں دے دے، گائے دے دیا آپ نے، کسی کو کچھ اناج دے دیا. تو چنانچہ ان عادتوں کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ جو ہے آپ کسی چرواہے کا بیٹا ہے، آپ جو ہے کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوتے. تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ عادتیں جو ہے نسلوں کا پتہ دیتی ہے. تو اس لیے ہماری عادت اگر اچھی ہوگی تو پھر ہماری نسلوں کی عادت بھی اچھی ہوگی. اگر ہماری عادت اگر بری ہوگی تو بری عادت کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے، سمجھدار، کہ یہ جو ہے ان کی نسل اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد کی جو ہے عادت ایسی ہے. تو اس لیے عادتیں اچھی بنائیں، اور اسی اچھی عادتیں بنانے ہی کے لیے یہ ماہ رمضان آیا کہ انسان کو روزہ رکھوایا، بھوکا پیاسا رکھ کر 1 مہینہ. حالانکہ یہ غذا حلال غذا بھی آپ کھا نہیں سکتے، حلال پانی بھی نہیں پی سکتے، حلال بیوی کے پاس بھی آپ نہیں جا سکتے روزے کی حالت میں. تو یہ اللہ نے ایک یہ دیا کہ دیکھو کہ میرے بندے، کہ جب تم میرے حکم پر حلال چیز کو چھوڑ سکتے ہو تو میرے حکم پر تم حرام چیز کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیونکہ یہ تو صرف تم کو روزے کی حالت میں ان چیزوں سے روکا گیا کہ جب تک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب تک روزہ رہوگے تب تک یہ چیز صرف منع ہے. ورنہ رمضان کے مہینے پوری رات بھر کھاؤ پیو، اس سے کوئی منع نہیں. لیکن تم نے میرے حکم پر حلال غذا کو چھوڑ دیا. حالانکہ تمہارے پیٹ میں بھوک تھی، تمہارے اندر پیاس تھی، لیکن اس کے باوجود تم نے میرے حکم پر کھانا رہتے ہوئے بھوکا رہا، پانی رہتے ہوئے پیاسا رہا. تو جب میرے حکم پر حلال چیز کو چھوڑ سکتے ہو تو میرا بندہ تو حرام چیزیں تو اس صرف رمضان کے ہی مہینے میں نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو پھر اس کو حرام کام کو اگر تم کیسے کرتے ہو، حرام کمائی کیسے کرتے ہو، حرام کھا کیسے لیتے ہو؟ وہ تو اینی ٹائم ساری زندگی بھر کے لیے وہ حرام ہے. تو یہ اچھی عادتیں ڈالنے کے لیے ہمارے پاس ماہ رمضان آیا. لیکن اگر ماہ رمضان ہم کو نصیب ہوا لیکن پھر بھی ہمارے اندر اچھی عادتیں نہیں آئی، پھر بھی ہم اچھے نہیں بن پائے، جو پہلے رمضان سے پہلے جو حالت تھی وہی رمضان کے گزرنے کے بعد وہی حالت ہو گئی، تو سمجھے کہ ہمارے اندر کچھ کمی رہ گئی کہ جس کی وجہ سے ہم رمضان کے مہینے سے جو ہے فائدہ حاصل نہیں کر پائے. تو اسی لیے پیغام یہ ہے کہ ابھی بھی موقع ہے. آج 23واں روزہ ہے اور جو ہے 7 روزے یا پھر 6 روزے اور باقی ہیں. تو اس میں یہ آخری عشرہ ہے جو جہنم سے آزادی کا ہے. تو چاہیے کہ ہم سچے دل سے اچھی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور بالکل اپنے اندر یہ ٹھان لے کہ جس طرح میں نے رمضان کے مہینے میں عبادت کی ہے اسی طرح میں سال کے جو اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینے میں ہی نہیں بلکہ پوری زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا. تو یہ ارادے کے ساتھ جب آپ رمضان کے مہینے کو گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ ایک اچھی عادت بن جائے گی، عبادت کی جو ہے عادت لگ جائے گی، پھر آپ سے کبھی وہ عادت دور نہیں ہوگی اور یہ عادت آپ کی نسلوں میں بھی منتقل ہو جائے گی. تو یہی اس کا پیغام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.